اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات بعد نماز عشاء فوراً 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا اہم عنوان ہے کہ حج فرض ہے، حج ضروری ہے، عمرہ نہیں۔ لوگ عمرہ کر کے پھر بیٹھ جا رہے ہیں اطمینان سے، اور لوگ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی گیم کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو 12-15 لاکھ خرچ نہ ہو، اس لیے عمرہ کرا کر بوڑھا بوڑھی کو ایک مرتبہ عمرہ کرا کے پھر حج کی خواہش ان کی ختم۔ تو عمرے کے نام پر اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور لوگ عمرہ کر رہے ہیں تو کیا کیا کر رہے ہیں، اور ٹور والے بھی کیا کیا کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ حج اور عمرے کے تعلق سے آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر بیان ہوگی۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات کے 8:30 کے اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں کہ حج ضروری ہے، عمرہ نہیں، اور عمرہ کیسے فیشن بن گیا ہے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جو فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مسجد اقصی کو یہودی معبد میں تبدیل کرنے کی ایک ناپاک سازش ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر نے جو مسجد اقصی کا دورہ کیا، اس کو لے کر باقاعدہ فلسطین، سعودی متحدہ عرب امارات نے اس کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیل کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے دھاوے کی مذمت کی ہے۔ منگل کے روز اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے قومی سلامتی کے وزیر نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی میں اشتعال انگیز دراندازی کی ہے۔ اس کے بارے میں فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مسجد اقصی کو یہودی معبد میں تبدیل کرنے کی ناپاک کوشش ہے۔ مسجد اقصی مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی اور یہودیت کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس کو یہودی عقیدے کی 2 قدیم باقیات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی وزیر کے اس ناپاک قدم اور اس ناپاک دورے کو لے کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس کی مذمت کی ہے۔
वहीं पर अमेरिका ने भी ये कहा है कि नेतन्याहू यानी जो नए वजीर आजम बने हैं, तो अमेरिका ने भी कहा है कि नेतन्याहू अल कुदस में मुकद्दस मकामात की हैसियत को बरकरार रखने के जो वादे हैं उनकी पासदारी करें। अमेरिका का भी इसको लेकर बड़ा बयान है। वहीं पर हसन नसरुल्लाह यानी ईरानी हिमायत याफ्ता लिबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने ये कहा है कि मस्जिद अक्सा की अगर शनाख्त बदली गई तो पूरे इलाके के लिए धमाका खेज वाकया होगा। आइए नाज़रीन, ईरान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान में हिजाब को लेकर काफ़ी अब पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। गाड़ियों में भी औरतों के लिए हिजाब को लाजमी करार दिया गया है। उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अब ईरान की एक बड़ी मशहूर खिलाड़ी है, बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में जो खेलती है, सारा खादिम, शतरंज की खिलाड़ी है सारा खादिम, उनको ईरान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ गया है। सारा खादिम को अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया है। उन्हें एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बगैर हिजाब शिरकत पर धमकियां मिली थी। मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के शतरंज खिलाड़ी सारा खादिम कजाकिस्तान में शतरंज के एक टूर्नामेंट से मंगल के रोज स्पेन पहुंची है। टूर्नामेंट में हिजाब के बगैर देखे जाने के बाद उन्हें उनके करीबी लोगों ने खबरदार किया था कि वो ईरान वापस न आए। 1997 में पैदा होने वाली सारा खादिम ने गुज़िश्ता हफ्ते अलमाती में होने वाली वर्ल्ड रैपिड एंड बैलेंस शतरंज चैंपियनशिप में हिजाब के बगैर हिस्सा लिया था। सारा खादिम को कई ऐसी फोन्स कॉल मिली जिनमें उन्हें वापस घर आने के लिए कहा गया और वादा किया गया कि इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सारा खादिम के ईरान में मौजूद माँ बाप रिश्तेदारों को भी धमकियां मिली थी। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि चाइना को लेकर इस वक्त कुछ मुल्कों ने बाकायदा सख्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये कहा है कि वहां से जो भी मुसाफिर आएगा उसको कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना लाजमी होगा। मैं आपको बताऊं कि कतर ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों का कोरोना वायरस मनफी टेस्ट लाजमी करार दिया। मराकश के बाद कतर ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। कतर ने चीन से आने वाले मुसाफिरों को वहां पहुंचने से पहले कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी लाना लाजमी करार दिया है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि चाइना इस पर बिफर गया है और चाइना का यह कहना है कि कोरोना के खदशे के पेश नज़र पाबंदी जो लगाई जा रही है वो नाकाबिले कबूल है और चीन ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर बरहमी का गुस्से का इजहार किया है और इसे बदले की कार्रवाई की धमकी भी दी है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त म्यांमार बर्मा से आ रही है। जी हाँ, म्यांमार का 75 ईयर मुकम्मल हो गए। यौम आज़ादी को 75वीं यौम आज़ादी का दिन था जिस पर 7,000 से ज़्यादा कैदियों की रिहाई का ऐलान किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस मौके पर फौजी परेड भी की गई और फौजी हुक्मरानों को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। फौजी हुक्मरान को गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक म्यांमार ने 1948 में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की थी। याद रहे कि कुछ दिन पहले म्यांमार के रहनुमा आंग सान सूची को करप्शन के इल्जाम में मजीद 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, ये वही म्यांमार है और ये वही आंग सान सूची है जिसको 33 साल सजा सुनाई गई है। इसी जालिमा और कातिला औरत के दौर में वहां म्यांमार के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। उस वक्त में 2017 में मक्कतुल मुकर्रमा में था और वहां से मैंने एक वीडियो जारी करके दुनिया के तमाम मुसलमानों से कहा था कि म्यांमार के लिए दुआएं करें। और आज भी हम अपने जुमा के खुतबों में बर्मा, म्यांमार और दुनिया के तमाम, फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक दुनिया के तमाम मजलूम मुसलमान और अहले ईमान के लिए खुतबे में भी, जुमा के खुतबे में भी दुआएं करते हैं। नाज़रीन, बड़ी आखिरी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। ऐमन अज़-ज़वाहिरी और अल
القاعدہ کو لے کر، جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کو، موت کو تقریباً 5 مہینے مکمل ہو گئے ہیں۔ نئے سربراہ کے اعلان پر القاعدہ ابھی تک خاموش ہے، جس کو لے کر بہت ساری باتیں الگ الگ انداز میں سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی ہلاکت کے اعلان کے 5 ماہ گزر جانے کے بعد بھی القاعدہ نے اب تک ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی اپنے نئے سربراہ کا اعلان کیا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رسائی ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق اگست کے اوائل میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکی مسلح افواج نے افغان کی راجدھانی کے اوپر پرواز کرنے والے ڈرون سے 2 میزائل ایمن الظواہری کے رہائش گاہ پر داغے، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کے باقاعدہ القاعدہ نے ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے اور اب تک اپنے نئے سربراہ کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، جس کو لے کر ظاہر بات ہے کہ بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔